قریشی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کہ اس وقت تک جو نتائج ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 10 حلقوں میں تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے. اوور آل آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کتنے حلقے ایسے ہیں جہاں آپ کے پاس مارجن ہے؟ میں سمجھتا ہوں میری اطلاع کے مطابق تو 12 حلقے ایسے ہیں جو تحریک انصاف جیت چکی ہے اور باقی کئی حلقوں میں آگے ہے. انٹرسٹنگ مقابلے ہیں، اچھے مقابلے ہوئے ہیں، ٹرن آؤٹ اچھا ہوا ہے. آن دا ہول الیکشن جو ہے الحمدللہ پرامن رہا ہے. ایک افسوسناک بات ہے کہ 4 جوان جو اپنی ڈیوٹی میں تھے وہ ان کی گاڑی کھائی میں گر گئی، وہ شہید ہوئے. ان کا بے حد صدمہ ہے، افسوس ہے. اور 2 پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جن کو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا، ان کا بھی بڑا افسوس ہے. اچھا قریشی صاحب، اس میں یہ ایڈ کیجیے گا کہ مجموعی طور پر صورتحال بڑی دلچسپ ہے. مراد سعید صاحب سے ہماری شام گئے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، وہاں حکومتی مشینری کا استعمال ہو رہا ہے. نون لیگ کا بھی اسی طرح موقف ہے، پیپلز پارٹی کا بھی. تو اوور آل یہ کب ایک ٹیمپرامنٹ سیٹ ہوگا کہ سارے لوگ ایک دوسرے کی ہار جیت کو ایکسیپٹ کریں؟ اصلاحات کا بل موجود ہے لیکن اس پر عملی طور پر آپ کو کیا نظر آتا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر، کب کام شروع ہوگا؟ دیکھیے، عمران خان صاحب تو ان کو بارہا دعوت دے چکے ہیں کہ آپ آئیے، بیٹھ کے اصلاحات پر تیار ہوئیے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک شفاف نظام متعارف کروا دیا جائے کہ جیتنے والے کو اعتماد ہو کہ وہ ووٹوں کے ذریعے سے جیتا، اور ہارنے والے کو یہ شکوہ نہ رہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے یا ناانصافی ہوئی ہے. ہم تیار ہیں. اگر اپوزیشن اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتی ہے تو ہم ہر ان کی معقول تجویز ماننے کے لیے تیار ہے. ہم نے تو یہ بھی کہا کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس کو بھی آزما لیجیے. بہت سے ممالک میں، ہمارے پڑوسی ملک میں کامیابی سے اس کو آزمایا گیا ہے. الیکشن ہوتے ہیں، جیتنے والا نتیجے کو بھی تسلیم کرتا ہے اور ہارنے والا نتیجے کو بھی تسلیم کرتا ہے. تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، آج جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے وہ تو الیکشن ایسے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعت حکومت میں ہے. آج آزاد کشمیر کی انتظامیہ اور حکومت مسلم لیگ نون کی ہے. تو وہ کس طرح شکوہ کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف نے کوئی ان پر دباؤ ڈال دیا؟ جو انتظامیہ ہے، پولیس ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، وہ سب ان کے تابع ہے. شاہ صاحب، اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ بھی الزام لگا رہی ہے کہ رزلٹ روکے جا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جہاں جہاں سے ہم سیٹس جیت رہے ہیں وہاں سے رزلٹ روکے جا رہے ہیں. آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاعات ہیں کہ کہیں رزلٹ روکے جا رہے ہیں؟ بالکل نامناسب بات کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں. کہیں رزلٹ نہیں روکا گیا. جیسے ہی پولنگ ختم ہوئی اور نتائج آنے شروع ہو گئے اور مسلسل نتائج آ رہے ہیں. دیکھیے، آپ دیکھیں، ابھی تو پولنگ جاری تھی تو پریس کانفرنسز کا آغاز ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے، شہری زمان صاحبہ نے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے، سب نے پریس کانفرنسز کر کے پہلے ہی جو ہے شکوے گلے شروع کر دیے، در حقیقت اپنی ہار تسلیم کر لی. تو ابھی بھی دیکھیے بہت سی سیٹوں کا رزلٹ آنا ہے، لیکن ہم پر امید ہیں کہ جو ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں دکھائی دے رہا ہے. اچھا شاہ صاحب، اس میں ساتھ ساتھ یہ یقینی طور پر ایک انتہائی اہم معاملہ ہے کہ خارجہ محاذ پر آزاد کشمیر کے انتخابات جہاں ہم نے کروائے، ایک آزادانہ الیکشن کیمپین ہوئی، آج لوگ اپنی مرضی سے نکلے، ووٹ کاسٹ کیا، جبکہ دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال رہتی ہے وہ بھی دنیا کے سامنے. تو خارجہ محاذ پر ریاست پاکستان کا مقدمہ آج کے انتخابات سے کتنا مضبوط ہوا؟ میں سمجھتا ہوں بہت مضبوط ہوا. لوگوں نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں آزادی ہے اور مقبوضہ کشمیر میں لوگ جو ہے وہ محکوم ہیں اور وہ آزاد نہیں ہے. نہ آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں، نہ آزادی سے اپنے نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں. ان کا ووٹر ٹرن آؤٹ بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے. یہاں کا ٹرن آؤٹ بھی آپ نے دیکھا، یہاں کی گہما گہمی بھی آپ نے دیکھی، اور وہاں کا ماحول بھی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اور جو گیلپ کا سروے ہے وہ تحریک انصاف کے لیے اچھے فگر جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے، لیکن ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ گیلپ کے جو سرویز ہیں جب وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے حق میں آتے ہیں انہیں تو بڑا کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس سروے سے آنکھیں چرائی جا رہی ہیں، اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے یہ لوگ؟
ایک تو بات ہے، جب ان کی من پسند فیصلہ آ جائے، کوئی عدالتی فیصلہ ان کے من پسند آ جائے تو آزاد عدالتیں دکھائی دیتی ہیں. جب کوئی وہی عدالتیں کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو ان کی منشا کے عین مطابق نہ ہو تو لگتا ہے کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں. جب الیکشن کمیشن ان کے حق میں فیصلہ کر دے تو وہ آزاد ہے، ان کے برعکس فیصلہ کر دے تو وہ حکومت کے تابع ہے. تو یہ تو جسے کہتے ہیں نا ایک دو راہ معیار ہے جو لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. اچھا شاہ صاحب، اس وقت پی ٹی آئی مختلف جگہوں پر لیڈ کر رہی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وفاق کی مشینری ہے تو اس لیے وفاق آگے ہے. دیکھیے، وفاق کی کہاں مشینری ہے؟ جتنی آزاد کشمیر کی انتظامیہ ہے وہ مسلم لیگ نون کے تابع ہے. ان کو واضح ہدایات دی گئی، حتیٰ کہ باہر سے فون کال آتی نہیں، انسٹرکشنز پاس ہوتی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کون سے آرڈرز ماننے چاہیے نہیں ماننے چاہیے. چیف سیکرٹری اور آئی جی اگر کوئی ایسا آرڈر دیتے ہیں جو ان کی جماعت کے مفادات کے برعکس ہو، چاہے قانون کے مطابق ہو، تو اس سے حکم عزولی کیسے کرنی ہے، یہ ہدایات آئی ہیں، یہ سب کے سامنے ہیں. اچھا شاہ صاحب، ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ اس پہ کامنٹ کیجئے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وہاں پر اس وقت حکومت رہی، راجہ فاروق حیدر صاحب نے وہاں 5 سال اپنا ٹائم گزارا، لیکن جو ٹرینڈز ہیں وہ نون لیگ کو تیسری جماعت وہاں پر اس وقت تک دکھا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا غلطیاں ہوئیں سیاسی جماعت سے کہ اس کو اتنا پیچھے دھکیلا گیا نمبر گیم میں؟ لیکن دھکیلا تو لوگوں نے، عوام نے، ووٹر نے، ان کو موقع دیا گیا، ان کی حکومت کو آزمایا گیا اور حکومت کی کارکردگی سے مایوس ہو کے لوگوں نے اس دفعہ ووٹ نہیں دیا. اچھا شاہ صاحب، پی ٹی آئی پر امید ہے کہ وہ الیکشن جیتیں گے، تو اگر الیکشن جیتتے ہیں اور آپ کو الائنس بنانا پڑتا ہے تو کس جماعت کے ساتھ بنائیں گے؟ دیکھیے، کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. مثال کے طور پہ ممکن ہے کہ مسلم کانفرنس سے ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. کچھ آزاد لوگ بھی ہیں جو ہماری طرف وہ ایک رجوع کر سکتے ہیں، امکان موجود ہے. اور دیکھنا تو یہ ہے کہ پہلے نتیجہ نکلتا کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں اتنی سیٹیں مل جائیں کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ شیخ رشید صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ صبح وہ اعلان کر دیں گے کہ سنگل ہینڈڈلی تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو آپ اتنے آپٹیمسٹک نظر نہیں آ رہے جتنے کہ شیخ صاحب ہیں. نہیں، دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ہم کامیاب ہو جائیں اور ہمیں کسی کولیشن کی ضرورت نہ پڑے. لیکن کیونکہ ابھی بہت سی سیٹوں کا رزلٹ آنا ہے تو میں حقیقی بات تو اس وقت نہیں کر سکتا نا. لیکن آپ کی اسسمنٹ کیا ہے، کتنی سیٹس جیت جائے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ حکومت بنا پائے اپنے بل بوتے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آزاد کشمیر میں جو انتخابات ہوئے اس کے بعد آپ کا یہ اندازہ ہے کہ تحریک انصاف حکومت بھی بنائے گی. مجموعی طور پر وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت، وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ سمیت ہر جگہ کشمیر کا مقدمہ لڑتے نظر آ رہے ہیں. یہ تحریک انصاف کی آزاد کشمیر حکومت آپ کا وہاں پہ مینڈیٹ اوور آل کتنا اسٹرینتھن کرے گا عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کشمیر کے مقدمے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے؟ دیکھیے، ایک تو یہ جو مینڈیٹ ہے اگر تحریک انصاف کے حق میں آ جاتا ہے تو ایک تو جو اپوزیشن نے پروپیگنڈا کیا تھا اس کی کلائی کھل گئی. ووٹر نے، کشمیریوں نے ان کی بات کو اہمیت نہیں دی. انہوں نے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ کشمیر کا سودا ہو گیا. کسی نے سودا نہیں کیا، کوئی سودے کا سوچ بھی نہیں سکتا. کوئی ذی شعور پاکستانی اس گناہ کی طرف سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن سیاست ہے، سیاست چمکانے کے لیے جملے بازی کی گئی، قسم قسم کی باتیں کی گئی. لیکن ووٹر بہت آگے جا چکا ہے، ووٹر بہت سمجھدار ہو چکا ہے. وہ سنتا سب کی ہے، کرتا اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے کون سے ابتدائی دنوں میں کام ہونے چاہیے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے آپ کو مینڈیٹ ملنے کے بعد جو ان کے زخموں پر مرہم کا کام کریں وہاں؟ دیکھیے، وہاں کی جو
कोरोना का चैलेंज है, इस वक्त हम पूरा मुल्क जो है वो 4th वेव का शिकार है। आप देख रहे हैं कि कराची में, सिंध में किस तेजी से पॉजिटिविटी बढ़ रही है। तकरीबन 34% लोग जो हैं वो पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं। ये अलार्मिंग नंबर है। तो पूरे मुल्क में ये अगस्त के महीने में, सितंबर में एक नया चैलेंज से पूरी कौम दो चार हो सकती है, तो उस पर तवज्जो देनी होगी। उनकी जो वहाँ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो महंगी है, जिसका लोगों ने जिक्र किया है, उस पर तवज्जो देनी होगी और गवर्नेंस को बेहतर करना होगा। और जो वोटर्स हैं रजिस्टर्ड, उनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और यूथ की है, तो यूथ को भी हिस्सा दिया जाएगा सियासत में वहाँ पर? बिल्कुल, यूथ तो पीपल्स तहरीक इंसाफ का हरावल दस्ता है। और आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा हिमायत मिली है, वो नौजवान तबके से मिली है, क्योंकि वो मुस्तकबिल की तरफ उनकी निगाहें हैं और वो देख रहे हैं कि मुस्तकबिल की जमात तहरीक इंसाफ है। और वज़ीर-ए-आज़म तारीखी ऐलान भी कर चुके हैं रेफरेंडम के हवाले से। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अवाम आज़ाद हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ा ऐलान है और उनकी सोच जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ टिल्ट हो रही है, ये भी वजह है इसकी। देखिए, लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में दिल्ली की सरकार ने बड़े सब्ज बाग दिखाए, उनको बहुत सुहाने ख्वाब दिखाए गए, लेकिन उन्होंने उनकी मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया, उनकी पॉलिसीज़ को मुस्तरद किया है। अभी जो दिल्ली में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जो नशिस्त की गई, उसमें क्या कहा गया? उसमें यही कहा गया कि आपका बयानिया हमें कबूल नहीं है, हमारा स्टेटहुड बहाल किया जाए और जो हमारी खुद मुख्तारी है, जो हमारी तशख़्ख़ुस जो आपने हमसे छीना है, वो हमें लौटा दिया जाए। अच्छा शाह साहब, एट लास्ट इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं उस पर भी आप क्या नताइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेंड्स आपको लगता है कि कुछ चैलेंजिंग हैं, कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ है आज़ाद कश्मीर के हल्कों की निस्बत? देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो महाजरीन की नशिस्तें हैं वहाँ भी हमें वाज़ेह बरतरी हासिल होगी। और अभी मैं देख रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शहर मुल्तान में तहरीक इंसाफ को कामयाबी हुई है और नून लीग के उम्मीदवार को हम शिकस्त देने में कामयाब हुए थे। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और मजमूई तौर पर सूरत हाल यही कुछ नज़र आ रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी कहते हैं कि सिंगल हैंडेडली सबसे बड़ी जमात के तौर पर तहरीक इंसाफ उभर कर सामने आएगी आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी यही कुछ कहना है और उनका कहना है कि सियासत चमकाने के लिए बयानबाजी इलेक्शन के दौरान होती रहती है, लेकिन इलेक्शन इस्लाहात के लिए हम संजीदा हैं। अपोजिशन को हम दावत भी दे चुके हैं, लेकिन इस तनाजुर में अगर कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेगा तो हमारे मुल्क के हर इंतखाब पर जो है वो सवाल उठते रहेंगे और हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहेंगे। साथ ही साथ जो कश्मीर का मौक़िफ़ है दुनिया भर में वो उभर कर सामने आएगा, ख़ास तौर पर जब वफाक में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक इंसाफ को अगर मैंडेट मिलता है। वज़ीर ख़ारिजा का ऐसा कहना था कि तक़वियत मिलेगी उस मुक़दमे को कि जिसको हम लड़ रहे हैं, जिसके सफ़ीर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हैं। और उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं उस पर भी हमें कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने खुद भी अनाउंस किया कि मुल्तान से जो मुहाजिरीन की नशिस्त है उस पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि नून लीग के उम्मीदवार को शिकस्त हुई। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।